السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میر انیس۔ میر انیس جن کا اصل نام میر ببر علی انیس تھا، آپ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور آپ نے لکھنؤ میں رہائش رکھی۔ ببر علی انیس اردو مرثیہ گو میر مستحسن خلیق کے صاحبزادے تھے اور معروف سحر البیان کے خالق میر غلام حسین حسن ان کے دادا تھے۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، خاندان سادات سے تعلق تھا اور اس وجہ سے آپ کی تعلیم پر اگر غور کی جائے تو مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے عربی اور فارسی زبان پڑھی۔ آپ فنون سپاہگری کی تعلیم بھی رکھتے تھے اور فن شاہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ آپ نے شعر میں اپنے والد سے اصلاح لی تھی۔ پہلے حزیں تخلص تھا، شیخ امام بخش ناسخ کے کہنے پر انیس اختیار کیا۔ ابتدا میں غزل کہتے تھے مگر والد کی نصیحت پر مرثیہ کہنے لگے اور پھر کبھی غزل کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس خاندان میں شاعری کئی پشتوں سے چلی آتی تھی۔ آپ کے مورث اعلیٰ میر امامی شاہ جہاں کے عہد میں ایران سے ہند میں آئے تھے اور اپنے علم و فضل کی بنا پر اعلیٰ منصب پر متمکن تھے۔ ان کی زبان فارسی تھی لیکن ہندوستانی اثرات کے سبب دو نسلوں کے بعد ان کی اولاد فصیح اردو زبان بولنے لگی۔ میر انیس کے پردادا اور میر حسن کے والد میر غلام حسین زاہک اردو کے صاحب دیوان اور غزل گو شاعر تھے۔ گویا میر انیس کے گھرانے کی اردو شاعری کا معیار 3 نسلوں سے متقاضی تھا کہ وہاں میر انیس جیسا صاحب سخن پروان چڑھے اور تا قیامت اہل ادب اسے خدائے سخن کے نام سے پکارتے رہیں۔ میر انیس ابتدا میں غزل کہتے تھے مگر والد کی نصیحت پر صرف سلام اور مرثیہ کہنے لگے اور پھر ایسے منہمک ہوئے کہ کبھی غزل کہنے پر توجہ ہی نہیں دی۔ محمد حسین آزاد نے کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے کہ والد کی فرمانبرداری میں غزل کو ایسے چھوڑا کہ بس غزل کو سلام کر دیا۔ ناصر لکھنوی نے خوش معرکہ زیبا مرتبہ مشفق خواجہ کراچی میں لکھا ہے کہ غزلیں انہوں نے دانستہ ضائع کر دی تھی مگر 15-16 غزلیں جو محققین کو دستیاب ہوئی ہیں وہ انیس کی غزل گوئی پر فنی قدرت کی واضح ترین دلیل ہیں۔ نمونے کے طور پر میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ شہید عشق ہوئے کیسے نامور کی طرح، شہید عشق ہوئے کیسے نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، کچھ آج شام سے چہرہ ہے فق صحرا کی طرح، ڈھلا ہی جاتا ہوں فرقت میں دوپہر کی طرح، انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح۔ اسی طرح یہ اشعار دیکھیے۔ نزا میں ہوں میری مشکل کرو آساں یارو، نزا میں ہوں میری مشکل کرو آساں یارو، کھولو تعویذ شفا جلد میرے بازو سے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اپنے بیٹے میر نفیس کی ولادت کے بعد پہلے 1859 میں مرثیہ پڑھنے عظیم آباد گئے، پھر 1871 میں نواب طہور جنگ کے اصرار پر حیدرآباد دکن کا سفر کیا۔ مرثیہ کی میراث انیس کو اجداد سے منتقل ہوئی تھی مگر ان کے طبع رواں
ذاتی لیاقت کربلا سے ایمانی وابستگی اور شاہان عد کے عہد حکومت میں لکھنؤ کے اندر عزاداری کے لیے مثالی ماحول کی دستیابی نے انیس کو مرثیہ نویسی اور مرثیہ خوانی کے فن میں تاکہ روزگار بنا دیا، اور کچھ ہی عرصے میں انیس نے سلامت زباں، ادائیگی اور حسن بیاں میں اپنے عہد کے راسخ البیاں مرثیہ گو استاد جناب مرزا سلامت علی دبیر اور دیگر اساتذہ فن کو بھی مقبولیت میں قدرے پیچھے چھوڑ دیا۔ انیس کا معمول تھا کہ شب بھر جاگتے اور مطالعہ و تصنیف میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے پاس 2000 سے زائد قیمتی نایاب کتب کا ذخیرہ موجود تھا۔ نماز صبح پڑھ کر کچھ گھنٹے آرام کرتے تھے، بعد دوپہر بیٹوں اور شاگردوں کے کلام کی اصلاح کرتے تھے، محفل احباب میں عقائد اور علوم و عرفانیات پر گفتگو کرتے تھے۔ میر ببر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ مجلہ نقوش انیس نمبر میں بتحقیق عمیق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوعہ مرثیہ طبع کیے گئے تھے۔ محققین کے مطابق ان کے کئی مرثیے ابھی تک غیر مطبوعہ حالت میں مختلف بیاضوں کے اندر موجود ہیں۔ میر انیس نے روایتی مرثیہ کے علاوہ سلام، قصائد، نوحہ اور رباعیات کا بھی کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اردو کو میر انیس جیسے شعراء سے نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے دمکتے چمکتے نام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔